السلام علیکم دوستوں، نواب اکبر بگٹی نے اپنی موت سے وہ کر دکھایا جو ان سے زندگی میں ممکن نہ ہو سکا۔ بلوچ قوم پرست اور مثالیت پسند انہیں حریت پسند اور باغی کے طور پر نہیں بلکہ ایسے گورنر کے طور پر پیش کرتے تھے جس نے 70 کی دہائی میں بلوچ بغاوت کو دبانے کے لیے حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا تھا۔ نواب بگٹی نے مگر ایسا سنہری خواب دیکھا جس سے اپنے امیج کو بدل ڈالا، اور یہ خواب تھا سنہری موت کا۔ یوں لگتا ہے کہ نواب بگٹی نے انتہائی محنت سے اپنی سنہری موت کی خود منصوبہ بندی کی، اپنے مخالفوں اور ریاست کو ایسا الجھایا کہ جس طرح کی سنہری موت وہ چاہتے تھے وہ ریاست کو انہیں دینا پڑی۔ یوں وہ اکبر بگٹی جو کبھی بلوچ کاز کا غدار سمجھا جاتا تھا، اپنی سنہری موت کے بعد سے بلوچ کاز کا سب سے بڑا حریت پسند کہلانے لگا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 3 جنوری 2005 کی سرد رات کو پاکستان پیٹرولیم اسپتال سوئی کی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھیں کہ رات 2 بجے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ماسک پہنے اندر داخل ہوا۔ اس نے بندوق کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ زیادتی اور تشدد کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر فرار ہو گیا۔ ڈاکٹر شازیہ بری طرح زخمی ہو گئیں، لیکن جب وہ کئی گھنٹوں کے بعد ٹیلی فون کی تار سے نجات پا کر باہر نکلیں تو زندگی اور بھی تلخ ہو چکی تھی۔ انہیں 2 دن تک کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ ان کو اپنے شوہر اور خاندان سے رابطہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ سوئی فیلڈ اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی ایک بیان پر دستخط کروائے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور وہ کوئی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتیں، اور اس کے بعد انہیں پولیس کو بیان دینے سے پہلے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں ان کے دروازے کے باہر سخت سیکیورٹی لگا دی گئی اور انہیں کسی سے ملنے کی اجازت تک نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کسی سے بات کر سکتی تھیں۔ ان کے کمرے سے تمام ثبوت مٹا دیے گئے اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی جائیں۔ میڈیا کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ایک ایم آئی کے میجر نے انہیں مل کر کہا کہ آپ پولیس کے چکروں میں نہ پڑیں، ہمیں پتہ ہے آپ کے مجرم کون ہیں، آپ بس پاکستان سے چلی جائیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر شازیہ ہی کے مطابق کچھ دن بعد اے آر وائی کے اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود اپنے ساتھی محسن بیگ کے ساتھ ان سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ اور آپ کے شوہر کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد کسی طرح ڈاکٹر شاہد مسعود نے ان سے پاسپورٹ لے کر 2 دن میں ویزا لگوا کر پاسپورٹ نے واپس بھیجوا دیے۔ جنوری میں یہ سانحہ ہوا اور مارچ کے درمیان میں ڈاکٹر شازیہ لندن جا چکی تھیں، جہاں سے پھر بعد میں وہ کینیڈا شفٹ ہو گئیں، اور یہ کیس آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ لیکن ان 3 ماہ میں سوئی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ پر حملے اور زیادتی کا الزام فوج کے ایک کیپٹن حماد پر لگایا جا رہا تھا، اگرچہ یہ الزام کسی موقع پر بھی ڈاکٹر شازیہ نے خود نہیں لگایا۔ وہ میڈیا میں کہہ چکی تھیں کہ وہ زیادتی کرنے والے کو شکل سے نہیں پہچان سکتیں کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا اور ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، لیکن وہ اس کی آواز کو پہچاننے کا دعویٰ کرتی رہیں۔ 3 ماہ کے دوران اور اس کے بعد یہ کیس عدالت میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، اور شناخت پریڈ میں بھی ڈاکٹر شازیہ کے سامنے جو لوگ پیش کیے گئے وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا مجرم قرار نہیں دے سکی۔ یہی وجہ تھی کہ سوئی جو ڈیرہ بگٹی کا علاقہ تھا، وہاں کے سردار نواب اکبر بگٹی متحرک ہو گئے۔ کیونکہ واقعہ ان کے علاقے میں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اور بلوچ قوم پرستوں نے اسے اپنی مہمان ڈاکٹر سے زیادتی اور اپنی غیرت پر ایک بڑا حملہ تصور کیا۔ اکبر بگٹی اور مری قبائل جو پہلے بھی وفاق کے رویے سے خوش نہیں تھے، اس سانحے کے بعد اور سیخ پا ہو گئے۔ اکبر بگٹی کا حکومت سے یہ مطالبہ تھا کہ کیپٹن حماد اور دیگر مبینہ ملزمان قبائلی روایت کے مطابق جرگے میں آئیں اور کوئلوں پر چل کر دکھائیں کہ وہ بے گناہ ہیں، تو یہ معاملہ حل ہوگا، لیکن حکومت نے ان کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بگٹی قبائل اس سے اور ناراض ہو گئے اور انہوں نے سوئی فیلڈ پر راکٹوں
اور گولوں اور AK-47 رائفل سے حملے شروع کر دیے۔ سوئی فیلڈ جہاں سے پاکستان کی تقریباً آدھی 45% گیس سپلائی کی جاتی تھی بند ہو کر رہ گئی۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک کے کئی بڑے بڑے شہروں میں گیس کی سپلائی بند ہو گئی۔ حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے بگٹی قبائل کے سردار اکبر بگٹی سے بات چیت کی کوشش کی اکبر بگٹی نے جواباً ڈاکٹر شازیہ کے مجرموں کو پکڑنے سے پہلے کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر شازیہ کے ملزم تو نہ پکڑے جا سکے، لیکن جنرل مشرف نے اکبر بگٹی پر ریاست کو چیلنج کرنے پر فوجی ایکشن کا آغاز کر دیا، جس کے بعد انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا۔ جنرل مشرف نے بلوچستان میں ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور مزید 4,500 فوجی بھیج دیے۔ انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر کوئی تنصیبات پر حملہ بند نہ ہوا تو ایسا جواب دیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہٹ ہوئے ہیں۔ ایسے بیانات کے بعد ڈیرہ بگٹی باقاعدہ میدان جنگ بن گیا اور پھر 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی پر ایک بڑا حملہ ہوا۔ اس حملے میں 30 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ بگٹی کے ڈیرے کو بھی شدید نقصان پہنچا اور اس موقع پر سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے ڈیرہ بگٹی کو خالی کرنے کا آرڈرز جاری کیے گئے۔ اب یہ نواب کا خوف تھا یا لوگوں کی اپنی مرضی، لیکن وہاں کے بہت سے لوگوں نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جس وقت جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف محاذ گرم کر دیا تھا، اس وقت کچھ سیاستدان جو جنرل مشرف کے سیاسی ساتھی تھے، وہ معاملے کو بات چیت سے حل کرنا چاہ رہے تھے۔ مارچ میں انہی سیاستدانوں کا ایک وفد ڈیرہ بگٹی گیا اور اکبر بگٹی سے ملا۔ اکبر بگٹی نے عالمی میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر شازیہ کا ثانیہ اس کی تازہ مثال ہے۔ اس وقت جنرل مشرف کے ہاتھوں کی بنی حکمران سیاسی جماعت کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین تھے اور چودھری شجاعت حسین کے خاندان پر اکبر بگٹی کا ایک بہت بڑا تاریخی احسان تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو انہیں جن سیاسی رہنماؤں نے پریشان کر رکھا تھا، ان میں چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی بھی شامل تھے۔ یہ وہ لیڈر تھے جن کے خلاف بھٹو دور میں بھینس چوری جیسے مقدمات درج کروائے جاتے، پھر اسی مقدمے میں سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ ایسے ہی ایک کیس میں چودھری ظہور الہی پر بلوچستان میں اسلحہ اسمگل کرنے اور علیحدگی پسندوں کو دینے کا الزام لگا کر بلوچستان کے علاقے کولو کی ایک جیل میں قید کروا دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کے مطابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اکبر بگٹی کو پیغام بھیجا کہ وہ چودھری ظہور الہی کو پولیس مقابلے میں قتل کروا دیں۔ اس وقت اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر تھے۔ انہوں نے اس سازش میں شامل ہونے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ چودھری ظہور الہی کی حفاظت بھی کی۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو اپنی حفاظت میں بلوچستان سے ان کے گھر پہنچایا۔ اس لیے چودھری شجاعت حسین آخری کوشش کے طور پر اکبر بگٹی سے رابطہ کر کے ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ ایسا لگتا تھا کہ چودھری شجاعت حسین جنرل مشرف کے ارادوں کو بھانپ چکے تھے اور وہ اکبر بگٹی کی جان بچانا چاہ رہے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے جواب میں چودھری شجاعت حسین سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رابطہ کرنے سے کیا وہ 60 افراد جو FC کی فائرنگ سے 3 روز پہلے جاں بحق ہو گئے ہیں زندہ ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے شاید تاریخی الفاظ ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرا شکوہ کیا کہ مسلم لیگ قائد کے جس کے صدر چودھری شجاعت ہیں، ان کے دور میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی انہیں چودھری شجاعت صاحب پر یقین ہے کہ وہ مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ طاقت ان کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس ہے۔ اکبر بگٹی کا اشارہ یقیناً جنرل مشرف کی طرف تھا۔ اس رابطے کے چند دن بعد 24 مارچ کو چودھری شجاعت حسین اکبر بگٹی کے گھر ڈیرہ بگٹی چلے گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ مورچہ بند مسلح لوگ تھے اور فوجی چیک پوسٹیں بھی قائم تھیں۔ ان مذاکرات کے بعد چودھری شجاعت حسین
اکبر بگٹی سے 2-3 دن کی مہلت مانگ کر واپس آ گئے۔ جب نواب اکبر بگٹی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ان کی باتوں پر اعتماد ہے جو چودھری صاحب آپ سے کر گئے ہیں، تو انہوں نے مختصراً جواب دیا اور کہا، کسی حد تک۔ اسلام آباد میں چودھری شجاعت نے جنرل مشرف کو مذاکرات سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اکبر بگٹی اپنے گھر کے باہر موجود چوکی سے بہت پریشان ہیں۔ چودھری صاحب کے مطابق انہوں نے اکبر بگٹی کے گھر کے باہر موجود چوکی ختم کرنے کے لیے کہا تو مشرف نے فوری طور پر اس چوکی کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ان اقدامات سے یوں لگ رہا تھا کہ اب برف پگھلے گی اور خون بہنا بند ہوگا، بلکہ اس میں ایک قدم اور آگے جاتے ہوئے چودھری شجاعت نے اکبر بگٹی اور مشرف کی مابین براہ راست 1-to-1 میٹنگ کا بندوبست بھی کر دیا۔ یہ میٹنگ اسلام آباد میں طے ہونا تھی۔ اکبر بگٹی بھی ملاقات کے لیے تیار تھے، سو ایک جہاز اسلام آباد سے ڈیرہ بگٹی بھیجا گیا جس پر اکبر بگٹی کو اسلام آباد لایا جانا تھا اور براہ راست جنرل مشرف اور اکبر بگٹی میں فائنل بات چیت ہونا تھی۔ جب اکبر بگٹی آنے کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں اسلام آباد پریزیڈنٹ آفس سے ایک کال آئی۔ اس کال میں بتایا گیا کہ ان کو لانے والا جہاز خراب ہو گیا ہے، اس لیے یہ ملاقات منسوخ کی جاتی ہے۔ اکبر بگٹی کہتے ہیں کہ اس کال کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو جہاز ان کے لینے آیا ہے، وہ آدھے گھنٹے بعد فضا میں اڑ رہا تھا۔ 14 دسمبر 2005 کے دن جنرل مشرف ڈیرہ بگٹی کے اوپر بلوچستان کے علاقے کولو میں فرنٹیئر کور کی پوسٹوں کا دورہ کر رہے تھے۔ اس وقت ان پر 6 سے 8 راکٹ فائر کیے گئے، لیکن یہ راکٹس جنرل مشرف کو ہٹ نہ کر سکے۔ اس کے ایک روز بعد فرنٹیئر کور کے سربراہ میجر جنرل شجاعت ضمیر ڈار اور بریگیڈیئر سلیم نواز اسی جگہ جائزہ لینے پہنچے جہاں جنرل مشرف پر حملہ ہوا تھا، تو ان پر بھی حملہ ہو گیا۔ حملے میں یہ دونوں افراد زخمی ہو گئے۔ ان حملوں کے تیسرے دن جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے کولو اور ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں میڈیا کی رسائی بھی بند کر دی۔ اب وہاں سے جو معلومات آ رہی تھی وہ فلٹرڈ معلومات تھی، یعنی جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جو معلومات میڈیا کو فراہم کر رہے تھے وہی پاکستانی عوام تک پہنچتی تھی۔ جنرل مشرف آپریشن سے انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صرف ایک سردار کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے اور 3 سرداروں کے سوا باقی 75 بلوچستان کے سرداروں کو ریاست سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سرکاری سینسرڈ معلومات کے مطابق جنرل مشرف آپریشن سے انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ صرف 1000 فوجی، پیراملٹری اور سیکیورٹی ادارے وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن امریکی انٹیلیجنس کے مطابق آرمی کی 6 بریگیڈز آپریشن میں حصہ لے رہی تھیں۔ پیراملٹری فورسز سمیت کل ملا کر کوئی 25,000 فوجی اس آپریشن میں شریک تھے۔ جنرل مشرف بھلے آپریشن سے انکار کر رہے تھے، لیکن مقامی ذرائع کے مطابق کولو اور اطراف کے علاقوں میں کئی دن تک بمباری کی جاتی رہی۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے رپورٹ کے مطابق کولو اور ڈیرہ بگٹی میں عمارتیں تباہ ہو چکی تھیں اور 85% کے لگ بھگ لوگ علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کولو کے علاقے کا رابطہ دسمبر 2005 کے بعد سے ہی باقی علاقوں سے کٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے مقامی افراد کو خوراک، کھانے پینے اور ادویات تک کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ دوسری طرف بلوچ قوم پرست گیس پائپ لائنوں، ریلوے کی پٹڑیوں، بجلی کے گرڈ اسٹیشنز کو خاص طور پر نشانہ بنا رہے تھے۔ 2005 کے آخر تک بلوچستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں میں 187 بم دھماکے، 275 راکٹ حملے، گیس پائپ لائنز پر 8 حملے، بجلی فراہم کرنے والی لائنز پر 38 حملے اور ریلوے لائنز پر 19 حملے ہو چکے تھے۔ یہ آپریشن جاری تھا کہ اگست 2006 آ گیا۔ جنرل مشرف ایک کر رہے تھے جس میں ڈی جی ایم آئی میجر جنرل ندیم اعجاز بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران ہی وہ نواب اکبر بگٹی کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے اسی میٹنگ میں جنرل مشرف کو بتایا کہ اکبر بگٹی پہاڑوں میں روپوش ہو چکے ہیں، لیکن وہ ان کو تلاش کر کے نکال لیں گے۔
جس وقت یہ تبادلہ خیال ہو رہا تھا اس وقت اکبر بگٹی اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی سے 150 کلومیٹر دور کولو آ چکے تھے۔ یہاں تراتانی کے پہاڑوں میں وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر موجود تھے۔ ان کا ٹھکانہ ایک غار کے اندر تھا۔ یہاں انہیں تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مقامی گائیڈز کی مدد سے سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں 26 اگست کے قریب تلاش کر لیا۔ ISPR کے مطابق 7 فوجی اہلکار اس اندر سے مڑے ہوئے غار کے قریب پہنچے تو اس کا کھلا دہانہ کسی بڑے ٹھکانے کا صاف پتہ دے رہا تھا، لیکن بقول فوجی ترجمان اس سے پہلے کہ یہ اہلکار غار میں داخل ہوتے، غار کی چھت اچانک سے گر گئی۔ ساتوں اہلکار اور غار کے اندر موجود لوگ جان سے چلے گئے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ غار پر راکٹ یا میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے غار بیٹھ گئی۔ اگلے دن کے اخبارات اس شہ سرخی کے ساتھ چھپے کہ کولو گرینیڈ آپریشن میں اکبر بگٹی، ان کے 32 ساتھی، 4 فوجی افسر اور 1 سپاہی جاں بحق۔ ان کی موت کے 6 دن بعد ان کی لاش کو غار سے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ان کی میت بگٹی خاندان کے کسی فرد کے حوالے نہیں کی، بلکہ ایک تابوت میں رکھ کر اس پر 2 تالے لگا دیے گئے۔ 1 ستمبر کو صرف ایک دن پہلے ترقی پانے والے DC اوڈیرا بگٹی عبدالصمد لاسی کی نگرانی میں مختصر سی نماز جنازہ کے بعد اکبر بگٹی کے جسد خاکی کو ڈیرہ بگٹی میں ہی دفن کر دیا گیا۔